اچھا حسن بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تو بنایا، اس کے اندر موجود دوسری گلیکسیز کو بھی بنایا، بلیک ہولز بھی بنائے، سب کچھ بنایا۔ جی ابھی ایک ریسرچ گزری ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرس ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ پبلش کی ہے، جس میں اس زمین کے علاوہ دوسری جو ایک سیارہ ہے اس کے اوپر زندگی کا ایک آثار ملا ہے، ایک جی ایسا سر مالیکیول گیس کا ملا ہے جو انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا سگنل اس مالیکیول کا کبھی نہیں ملا۔ تو ہوں حسن بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مذہبی نظریے کے مطابق خلق کیا آزمائش کے لیے، تو اب جو زندگی کے آثار مل رہے ہیں دوسرے پلانٹس کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پلانٹس کو کیسے زندگی سے آراشا کیا ہے؟ جبکہ تو قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جی جی، تو عرض یہ ہے کہ جی جی دیکھیں، آسمانیں تو بڑی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان میں زندگی ہے، احادیث میں سکان سماوات کا ذکر ہے، آسمانوں میں رہنے والے مخلوقات کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ ہمارے عالم جیسے اس طرح 12,000 مزید عالم ہیں، دنیا ہے، جو وہ ہماری دنیا سے زیادہ بڑے ہیں، یہ اس میں اس کا ذکر بہت ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث روایات میں۔ یہ جو دوسرے پلانٹس میں یہ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ ابھی آیا تھا 120 ملین لائٹ ایئرز اوے، ملین لائٹ ایئرز اوے، یعنی اس میں کبھی پہنچنے کا تو جی سوال پیدا نہیں ہوتا نا کہ انسان موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ لائٹ، یہ لائٹ جب کسی چیز سے ریفلیکٹ ہوتا ہے نا مختلف کیمیکل سے، تو اس کا مختلف ریاکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک اندازہ صحیح ہے کہ اس دیکھیں کہ یہاں پر لائٹ جب انٹریکٹ کرتی ہے وہاں کے فضا سے، وہاں کے ایٹماسفیئر سے، اس کے انٹریکشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے کیمیکل، ایسے گیس ہیں جو آرگینک ہیں، جو زندہ جان چیزوں سے مرتبط ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی زندگی کا آثار ملے ہیں۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل تو ہے نہیں ان کے پاس، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کا اور بھی ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اندھا جو ہے نا، اندھا جب تاریکی میں چلتا ہے مختلف چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، کہتا ہے یہ فلان ہوگا، یہ فلان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہ فلان چیز ہو۔ انہوں نے جو لائٹ کو دیکھا ہے کہ لائٹ نے وہاں کے ایٹماسفیئر سے، وہاں کے جو ایئر ہے، وہاں پہ جو ماحول ہے وہاں سے جو انٹریکٹ کیا ہے، اس میں وہ اسی کیمیکلز کا ہوتا ہے جو آرگینک ہوتے ہیں۔ لیکن who knows کہ وہاں پہ ایسے کیمیکلز ہوں جو آرگینک نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آرگینک نہ ہو، وہ تو دنیا ہی الگ ہے۔ یہ کنکلوڈ کرنا، دیکھیں سائنٹسٹ حضرات، یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز آپ دیتے ہیں نا، اس میں بہت ایگزیجریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ، ہمیشہ، کیونکہ سائنٹیفک کمیونٹیز بہت بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس۔ اگر یہ کوئی چیز یہ پبلش کریں، ڈسکور کریں، کلیم کریں، تو ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اور اس کو اگر ایسے سینسیشنل انداز میں پیش کریں نا، تو ان کو مزید پریسٹیج ملتا ہے، شہرت ملتا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو آپ کچھ احتیاط سے لے لیں۔ یہ لوگ جو بہت سارے کلیم کرتے ہیں نا، اس کے اور بھی ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اسپیکولیشن ہے۔ یہ سب چیزیں جو یہ کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے زندہ چاند چیز کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے صرف لائٹ کا انٹریکشن دیکھا ہے وہاں کے فضا کے ساتھ۔ اچھا، لائٹ مختلف چیزوں کے ساتھ جب ہٹ کرتی ہے، مختلف چیزوں کے، اس کے مختلف ٹائپ کے ویوز بنتے ہیں، مختلف ٹائپ کے ویوز بنتے ہیں نا۔ مثلا ہائیڈروجن کے ساتھ اگر ہٹ کرتا ہے تو اس کا ویو ایک خاص شکل کا ہوتا ہے، کسی اور، اب انہوں نے بالکل۔ اس سے اندازہ لگایا کہ یہ آرگینک ہوگا، بٹ ہو نوز مے بی دوسری پلانٹس میں ایسے کیمیکلز ہوں، ایسے اشیاء ہوں جو آرگینک بھی نہ ہوں، اور ان کے ساتھ لائٹ اگر انٹریکٹ کرے تو یہی ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں اتنی دور 120 ملین ایئرز ہوئے، وہاں پہ کیا ہے، کوئی زندہ جان ہے یا نہیں، ہمیں نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اللہ کی حکومت بڑی ہے۔ اللہ کا اگر آسمانوں میں اس کے مزید مخلوقات ہوں، موجودات ہوں، تو اس میں تو کوئی اسلامی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی آ، استحالہ ہے، یعنی نہ کوئی عدم امکان ہے، امپاسبلٹی ہے، بلکہ ہمارے روایات احادیث میں آسمانوں میں رہنے والوں کا ذکر ملتا ہے، دوسری جہانوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہے۔
جی سر جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف